منیب ایک بات بتائیں، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی رول ہو سکتا ہے۔ یہ بار بار مئی 9 کی بات ہو رہی ہے، اب بھی یہ مئی 9 اور پولیٹیکل کہوٹس سارا، اسے تو لیڈ انویسٹیگیٹ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ فوج کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو لیڈ کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اٹ مائٹ بی دا ٹارگیٹ، اٹ مائٹ بی دا وکٹم، لیکن پرپیچویٹرز سڑک کے باہر جو سویلین کنٹرول کے اندر ہیں، کوئی فوج کے اندر تو بغاوت نہیں ہوئی تھی نا، باہر سے سب کچھ ہوا تھا۔ اس میں آرمی کو کیوں لیڈ کرنا پڑ رہا ہے؟ انٹل اینڈ انلیس یہ آلریڈی پروون ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھے اور وہیں سے ساری سڑکیں نکلتی ہیں، آرمی کو کیوں لیڈ کرنی پڑی انویسٹیگیشن؟ اس میں سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ کیس جو ہے 9 مئی کا بہت بڑا کیس تھا، نہیں آئی نو، لیکن میں لیگل پوائنٹ منیب سے اس پہ لینا چاہ رہا ہوں کہ منیب بڑا سمپل ہے، اس کو آرمی کیوں انویسٹیگیٹ لیڈ کرنا پڑ رہا ہے؟ آرمی کو سویلین گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ مالک صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کون سا فوج کے اندر بغاوت ہوئی تھی، یہ فوج کے اندر ہی بغاوت تھی بیسیکلی۔ اس کے بارے میں تو سٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کی کہ یہ سازش تھی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف، اور ڈی جی آئی ایس پی آر از آن دا ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ جب ہم نے اپنے 3 اسٹار 2 اسٹار بریگیڈیئرز ان سب کو فارغ کیا، آپ کا کیا خیال ہے وہ صرف فرائض کی عملداری کی غفلت میں ان کو نکالا گیا ہے؟ نہیں، اس کے اندر اور بھی بہت سے کنٹریبیوٹنگ چیزیں تھیں نا۔ پھر اب آپ اس چیز کو شروع کریں بہت پیچھے سے۔ مالک صاحب، میں صرف آپ کو فار دا ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، فیض صاحب کا کردار اس کے اندر میں بھی تھا، وہ اس وقت بھی سیبوٹاج کر رہے تھے اس کو۔ اس کے بعد جب جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو ایک بہت بڑی بیٹھک تھی جو کہ ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہوئی کہیں، میں نے اس کے بارے میں ایک سٹوری لکھی تھی اور وہ 4 دسمبر 2022 کو پرنٹ ہوئی تھی دی نیوز کے فرنٹ پیج پہ، جس پہ میں نے یہ لکھا تھا کہ اس بیٹھک کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہمارا داؤ لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو جو کام ہو رہا ہے ایک 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، اور وہ 3 اسٹار جنرل فیض حمید صاحب تھے۔ یہ بات میں نے 2022 میں لکھی تھی۔ اٹ مینس کہ سب کو پتا تھا کہ جو فیض حمید صاحب کر رہے ہیں دس ول ایونچولی لیڈ ٹو کورٹ مارشل پروسیڈنگز۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے، وہ اس وقت بھی 9 مئی کی صورت پہ ایک سیکنڈ اٹیمپٹ پلان ہو رہا تھا، اور وہ جو اس کے بعد ہوا، جو اس کا رزلٹ نکلا، فوج کے اندر سے یہ چیز ایمنیٹ ہوئی تھی۔ نہیں تو فوج کا زیادہ زیادہ یہ ہوتا نا کہ کسی نے فرائض سے غفلت کی، اس کو نکال دیا یا اس کو کوئی ریپریمانڈ کر دیا، سزا دے دیا۔ جنرل صاحب موجود ہے، وہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کیسے پروسیڈ ہوتے۔ جب آپ لوگوں کو فارغ کرتے ہیں، انفیکٹ پورے ادارے کی کلینزنگ کی جاتی ہے، تو وہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہوتی نا جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اٹیک تھا بائی فار پاکستان کی فوج کے اوپر، بدقسمتی سے فرام ود ان، اینڈ دس واز دا سیکنڈ اٹیمپٹ۔ فرسٹ اٹیمپٹ واز بٹوین سپٹمبر اینڈ نومبر 2022، جس میں عاصم منیر صاحب کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی کہ وہ آرمی چیف نہ بنے۔ وہ فیل ہوا تو دوسری اٹیمپٹ یہ تھی۔ تو فوج کیسے اس کو اپنا سبجیکٹ میٹر نہ بنائے، اور 9 مئی کو کیسے وہ کہے کہ چلیے صرف حکومت پاکستان اسے پروسیکیوٹ کرے؟ وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو باقی کیسز لوگوں کے ہو رہے ہیں ان میں ٹھیک ہے، کیسز کو صحیح ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے وہ وقت بتائے گا، لیکن یہ معاملہ بہت اس کو وہ جیلسلی گارڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ فیض حمید ہمارا فوج کا ایک سابق 3 اسٹار ڈیکوریٹڈ آفیسر تھا، جس نے نہ صرف اپنے اوتھ کی وائلیشن کی، جس نے نہ صرف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی، بلکہ اس نے چند مذموم سرگرمیوں کے اندر انوالومنٹ بھی دکھائی۔ وہ مذموم سرگرمی یہ تو نہیں ہے نا کسی سڑک کے کنارے بیٹھ کے کلفی کھا لی، وہ مذموم سرگرمی یہ ہے کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کے خلاف ایک ماحول بنایا اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کی۔ یہ آج نہیں تو کل یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اب میرا اور آپ کا یا بدر صاحب کا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام لیا گیا یا بتایا گیا کہ 4 لوگ اور پکڑے گئے ہیں یا 4 لوگوں اور کا نام لیا گیا ہے، کیا ان کے نام سامنے آئیں گے؟ کیا جو ایویڈنس ہے، کیونکہ بیہائنڈ کلوز ڈورز پروسیڈنگز ہے نا، ہمیں نہیں پتا کون سا ایویڈنس ہے جو سامنے آئے گا، کیا وہ کبھی پبلک ریکارڈ کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اینڈ موسٹ آف آل یہ جو اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بننا تو پڑے گا اگر ان کے پاس رائٹ ہے، اگر ان کے پاس رائٹ ہے اپیل کرنے کا ہائی کورٹ میں، تو وہ تو آئے گا نا، ریکارڈ سبمٹ ہوگا سارا۔
وہ آ جائے گا، وہ مالک صاحب بالکل آ جائے گا، بٹ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا نا کہ وہ کب آئے گا. وہ آج کی پروسیڈ کم از کم ابھی فار دا ٹائم بینگ تو نہیں آئے گا. ابھی تو انہوں نے آرمی چیف کو کرنی ہے، پھر کوئی مرسی پٹیشن کرے، کچھ کرے، تو فی الحال تو وہ پبلک ریکارڈ نہیں بن رہا. بٹ فوج اس کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، وہ اس کو اپنی ادارے کے لیے 9/11 سمجھتے ہیں، اور وہ ایک پروجیکٹ اس کو اب نیور اگین ٹائپ وہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ جی یہ کسی کی ہمت ہی نہ. منیب ویری کوئکلی جو حالات بن گئے ہیں، جو بھی کیسز اور چل رہے ہیں، May 9th ایوری تھنگ آن، 2026 امپاسبلی ٹف ہوگا خان صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے. انلیس کچھ اور ہو جائے اپنا مالک صاحب، مجھے لگتا ہے کہ اب کام بہت خراب ہے with this going on. اور IAC کے ان کی جو GHQ حملہ کیس ہے اس میں بھی کنوکشن ہوگی، اور اس کے بعد اگر یہ فیض حمید صاحب والا معاملہ جڑ جاتا ہے خان صاحب سے تو پھر تو شاید کچھ اور بھی ہو. بیکاز دیکھیے میں آپ کو بریفلی صرف یہ بتا دوں کہ خان صاحب کو پہلے دن سے نہ کسی نے ریلیف دینی تھی نہ ملنی تھی، اور جو بس ایک ہی پوزیشن تھی جو پاکستان میں لے لی گئی تھی کہ جی جو انہوں نے کر دیا ہے وہ اور کسی نے نہیں کیا، اور یہ ہسٹورک ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور اس کی پھر سزا بھی. اور وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نا، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نئی قیادت ہے اس میں معافی کا کوئی کانسیپٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. رائٹ جنرل صاحب؟ ایبسولوٹلی نو، ایبسولوٹلی بالکل. وہ دیکھیں لیگل فریم ورک میں چلنا چاہیے. دیکھیں اس وقت جو پاسٹ کے ساتھ بھائی میں نے آپ کا یہی سننا تھا جو آپ نے بتایا. آپ تینوں کا بہت شکریہ.